اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہن اے الناس لوگ اتقوا ڈرو ربکم تمہارے رب سے الذی وہ ذات کی جس نے خلق پیدا کیا تم کو من سے نفس جان واحدت ایک وخلق اور پیدا کیا من سے اس منہا اس سے زوجہ جوڑا اس کا زوجہا اس کا جوڑا وبسا اور پھیلائے من سے ہما تم دونوں سے منہما اور پھیلائے ان سے رجالن مرد کثیرن بہت ونساءن اور عورتیں واتقوا اور ڈرو اللہ سے الذی وہ ذات کے جو تسألون تم سوال کرتے ہو بہی اس سے یعنی اس کے نام پر والارحام اور رشتے انا بے شک اللہ کانا ہے علی پر علیکم تم پر رقیباً نگہبان اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی پیدا کی اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں دنیا میں پھیلا دیے اور اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حقوق مانگتے ہو اور رشتہ داریوں کی حق تلفی سے ڈرو اور یقین رکھو کہ اللہ تمہاری نگرانی کر رہا ہے۔ ربط آیات و سورہ آل عمران کی آخری آیت تقوی پر ختم ہوئی ہے اور یہ سورت بھی حکم تقوی سے شروع ہو رہی ہے۔ پہلی صورت میں بعض غزوات اور مخالفین کے ساتھ برتاؤ کرنے اور غزوات کے سلسلے میں مال غنیمت حاصل ہونے پر خیانت کی مذمت اور بعض دیگر امور کا ذکر تھا۔ اس صورت کے شروع میں اپنوں سے میل جول یعنی حقوق العباد سے متعلق احکام ہیں، مثلاً یتیموں کے حقوق، رشتہ داروں اور بیویوں کے حقوق وغیرہ۔ لیکن حقوق کچھ تو ایسے ہیں جو قانون انضباط میں آ سکتے ہیں اور ان کی ادائیگی بروز قانون کرائی جا سکتی ہے، جیسے عام معاملات، بیع و شراء یعنی لین دین کا معاملہ، اجارہ و مزدوری کے ذریعے پیدا ہونے والے حقوق جو باہمی معاہدات اور صلح کے ذریعے طے ہو سکتے ہیں۔ اگر کوئی فریق مقررہ حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کرے تو بزور حکومت بھی دلوائے جا سکتے ہیں، لیکن اولاد، والدین، شوہر اور بیویوں، یتیم بچے جو اپنی تحویل میں ہوں اور دوسرے رشتہ داران کے باہمی حقوق جو ایک دوسرے پر عائد ہوتے ہیں، ان کی ادائیگی کا مدار ادب، احترام، دلداری، ہمدردی اور قلبی خیرخواہی پر ہے، اور یہ ایسی چیزیں ہیں جو کسی کانٹے میں تولی نہیں جا سکتی اور معاہدات کے ذریعے بھی ان کی پوری تعین مشکل ہے، لہٰذا ان کی ادائیگی کے لیے بجز خوف خدا اور خوف آخرت کے کوئی دوسرا ذریعہ نہیں، جس کو تقوی سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور حقیقت میں یہ تقوی کی طاقت و حکومت اور قانون کی طاقت سے کہیں زیادہ ہے۔ اس لیے اس صورت کو امر بالتقوی سے شروع فرمایا اور ارشاد ہوا یا ایھا الناس یعنی اے لوگوں اپنے رب کی مخالفت سے ڈرو، اور شاید یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آیت کو خطبہ نکاح میں پڑھا کرتے تھے، اور خطبہ نکاح میں اس کا پڑھنا مسنون ہے۔ اس میں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ خطاب یا ایھا الناس کے ذریعے فرمایا گیا ہے، جس میں تمام انسان شامل ہیں، مرد ہوں یا عورتیں، اور نزول قرآن کے وقت موجود ہوں یا آئندہ قیامت تک پیدا ہوں۔ پھر حکم اتقوا کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی اسماء الحسنی میں سے لفظ رب کو اختیار کیا گیا، جس میں امر بالتقوی کی علت اور حکمت کی طرف اشارہ فرما دیا کہ جو ذات تمہاری پرورش کی کفیل ہے اور جس کی شان ربوبیت کے مظاہر انسان اپنی زندگی کے ہر لمحے میں مشاہدہ کرتا ہے، اس کی مخالفت اور سرکشی کس قدر خطرناک ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی رب تعالیٰ کی ایک خاص شان کا ذکر فرمایا کہ اس نے اپنی حکمت و رحمت سے تم سب کو پیدا کیا، پھر پیدا کرنے اور موجود کرنے کی مختلف صورتیں ہو سکتی تھیں، ان میں سے ایک خاص صورت کو اختیار فرمایا کہ سب انسانوں کو ایک ہی انسان یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا کر کے سب کو اخوت و برادری کے ایک مضبوط رشتے میں باندھ دیا۔ علاوہ خوف خدا و آخرت کے اس رشتہ اخوت کا بھی یہی تقاضا ہے کہ باہمی ہمدردی و خیرخواہی کے حقوق پورے ادا کیے جائیں، اور انسان میں ذات پات کی اونچ نیچ، نسلی اور لونی یا لسانی امتیازات کو شرافت و رذالت کا معیار نہ بنایا جائے۔ اس لیے فرمایا یعنی اپنے اس پروردگار سے ڈرو جس نے تم سب کو ایک ہی ذات سے آدم سے اس طرح پیدا فرمایا کہ پہلے ان کی بیوی حضرت حوا کو پیدا کیا، پھر اس جوڑے کے ذریعے بہت سے مرد اور عورتیں پیدا فرمائیں۔ غرض یہ پوری آیت ان احکام کی تمہید ہے جو آگے اس صورت میں آنے والے ہیں۔ اس تمہید میں ایک طرف تو پروردگار عالم کے حقوق سامنے رکھ کر اس کی مخالفت سے روکا گیا، دوسری طرف تمام افراد انسانی کو ایک باپ کی اولاد بتلا کر ان میں محبت اور باہمی ہمدردی اور خیرخواہی کے جذبات کو بیدار کیا گیا، تاکہ اہل قرابت و یتیموں اور زوجین کے درمیان باہمی حقوق کی ادائیگی دل سے ہو سکے۔ اس کے بعد پھر اتقوا اللہ کا دوبارہ اعلان کیا
اس کے بعد پھر اتقوا اللہ کا دوبارہ اعلان کیا، ایک خاص عنوان سے فرمایا واتقوا اللہ الذین تساءلون بہ والارحام، یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس کے نام پر تم دوسروں سے اپنے حقوق طلب کرتے ہو اور جس کی قسمیں دے کر دوسروں سے اپنا مطلب نکالتے ہو۔ آخر میں فرمایا والارحام، یعنی قرابت کے تعلقات خواہ باپ کی طرف سے ہوں خواہ مام کی طرف سے، خواہ ماں کی طرف سے، ان کی نگہداشت اور ادائیگی میں کوتاہی کرنے سے بچو۔ دوسری آیت میں یتیم بچوں کے حقوق کی تاکید اور ان کے اموال کی حفاظت کے احکام ہیں۔ مختصر تفسیر ان دونوں آیتوں کی یہ ہے، خلاصہ تفسیر، اے لوگو اپنے پروردگار کی مخالفت سے ڈرو جس نے تم کو ایک جاندار یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا کیا، کیونکہ سب آدمیوں کی اصل وہی ہیں، اور اسی جاندار سے اس کا جوڑا یعنی ان کی زوجہ حوا کو پیدا کیا، اور پھر ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں دنیا میں پھیلائیں، اور تم سے مقرر تاکید کے لیے کہا جاتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس کے نام سے ایک دوسرے سے اپنے حقوق کا مطالبہ کیا کرتے ہو، جس مطالبے کا حاصل یہ ہوتا ہے کہ خدا سے ڈر کر میرا حق دے دے۔ تو جب دوسروں کو خدا کی مخالفت سے ڈرنے کو کہتے ہو تو معلوم ہوا کہ تم اس ڈرنے کو ضروری سمجھتے ہو، تو تم بھی ڈرو۔ اور اول تو تمام احکام الہیہ میں مخالفت سے بچنا اور ڈرنا ضرور ہے، لیکن اس مقام پر ایک حکم خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے کہ قرابت کے حقوق ضائع کرنے سے بھی ڈرو۔ بالیقین اللہ تعالیٰ تم سب کے حالات کی اطلاعات رکھتے ہیں، اگر مخالفت کرو گے مستحق سزا ہوگے، اور جن بچوں کا باپ مر جائے ان کے مملوک یعنی کہ مال انہی کو پہنچاتے رہو، یعنی انہی کے خرچ میں لگاتے رہو، اور جب تک تمہارے قبضے میں ہو تم ان کے مال میں شامل کرنے کے لیے ان کی اچھی چیز سے بری چیز کو مت بدلو، یعنی ایسا مت کیا کرو کہ ان کی اچھی چیز تو نکال لی جائے اور بری چیز ان کے مال میں ملا دی جائے، اور ان کے مال مت کھاؤ اپنے مالوں کے رہنے تک، البتہ جب تمہارے پاس کچھ نہ رہے تو بقدر حق الخدمت اپنے گزارے کے لیے ان کے مال سے لینا درست ہے، جیسے آگے آوے گا۔ وَمِنْ كَانَ فَقْرًا، ایسی کارروائی کرنا کہ بری چیز ان کے مال میں شامل کر دی یا بلا ضرورت ان کے مال سے منقطع ہوا، بڑا گناہ ہے جس کی وعید آگے آئے گی۔ معارف و مسائل، یہ پہلا حکم ہے جو تمہید کے بعد ارشاد فرمایا گیا اور تمام تعلقات قرابت کی نگہداشت پر حاوی و مشتمل ہیں۔ صلہ رحمی کے معنی اور اس کے فضائل۔ لفظ ارحام رحم کی جمع ہے، رحم بچہ دانی کو کہتے ہیں جس میں ولادت سے پہلے ماں کے پیٹ میں بچہ رہتا ہے، چونکہ ذریعہ قرابت یہی رحم ہی ہے، اس لیے اس سلسلے کے تعلقات وابستہ رکھنے کو رحمی اور رشتہ داری کی بنیاد پر جو فطری طور پر تعلقات پیدا ہو گئے ان کی طرف سے بے توجہی اور بے التفاتی برتنے کو قطع رحمی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ احادیث شریفہ میں صلہ رحمی پر بہت زور دیا گیا ہے، چنانچہ ارشاد نبوی ہے، یعنی جس کو یہ بات پسند ہو کہ اس کے رزق میں کشادگی پیدا ہو اور اس کی عمر دراز ہو تو اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ اس حدیث سے صلہ رحمی کے دو بڑے اہم فائدے معلوم ہو گئے کہ آخرت کا ثواب تو ہے ہی، دنیا میں بھی صلہ رحمی کا فائدہ یہ ہے کہ رزق کی تنگی دور ہوتی ہے اور عمر میں برکت ہوتی ہے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے اور میں حاضر ہوا تو آپ کے وہ مبارک کلمات جو سب سے پہلے میرے کانوں میں پڑے یہ تھے۔ آپ نے فرمایا، لوگو ایک دوسرے کو کثرت سے سلام کیا کرو، اللہ کی رضا جوئی کے لیے لوگوں کو کھانا کھلایا کرو، صلہ رحمی کیا کرو، اور ایسے وقت میں نماز کی طرف سبقت کیا کرو جبکہ عام لوگ نیند کے مزے میں ہوں۔ یاد رکھو ان امور پر عمل کر کے تم حفاظت اور سلامتی کے ساتھ بغیر کسی رکاوٹ کے جنت میں پہنچ جاؤ گے۔ ایک اور حدیث میں ذکر ہے کہ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ایک باندی کو آزاد کر دیا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا اگر تم اپنے ماموں کو دے دیتی تو زیادہ ثواب ہوتا۔ اسلام میں غلام باندی کو آزاد کرنے کی بہت ترغیب ہے اور اسے بہترین کار ثواب قرار دیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود صلہ رحمی کا مرتبہ اس سے بہرحال اعلیٰ ہے۔ اس مضمون کی ایک اور روایت ہے، آپ نے فرمایا یعنی کسی محتاج کی مدد کرنا صرف صدقہ ہی ہے، اور اپنی کسی عزیز قریب کی مدد کرنا دو امروں پر مشتمل ہے، ایک صدقہ اور دوسرا صلہ رحمی۔ صرف مصرف کے تبدیل کرنے سے دو طرح کا ثواب مل جاتا ہے۔ صرف مصرف کے تبدیل کرنے سے، مصرف یعنی جہاں آپ خرچ کر رہے ہیں، صرف مصرف کے تبدیل کرنے سے دو طرح کا ثواب مل جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں قطع رحمی کے حق میں جو شدید ترین وعیدیں روایات حدیث میں مذکور ہیں اس کا اندازہ دو حدیثوں سے بخوبی ہو سکتا ہے۔ آپ کا ارشاد ہے، جو آدمی حقوق قرابت کی رعایت نہیں کرتا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اس قوم پر اللہ کی رحمت نہیں اترے گی جس میں کوئی قطع رحمی کرنے والا موجود ہو۔ آخر میں پھر دلوں میں ادا حقوق کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ تم پر نگران ہے جو تمہارے دلوں اور ارادوں سے باخبر ہے۔ اگر رسمی طور پر شرما شرمی بے دلی سے کوئی کام بھی کر دیا مگر دل میں جذبہ ایثار و خدمت نہ ہوا تو قابل قبول نہیں ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی وجہ بھی معلوم ہو گئی کہ وہ سب پر ہمیشہ نگران ہے۔ قرآن کریم کا یہ عام اسلوب ہے کہ کائنات قانون کو محض دنیا کی حکومتوں کے قانون کی طرح بیان نہیں کرتا بلکہ تربیت و شفقت کے انداز میں بیان کرتا ہے۔ قانون کے بیان کے ساتھ ساتھ ذہنوں اور دلوں کی تربیت بھی